سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر ومر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حکمت الہی ہے، سنت الہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس ڈھنگ میں بنایا ہے کہ جتنے بھی جو اشرف المخلوقات میں سے ہمارا یہ انسان ہے، جو چیز اس کو سب سے زیادہ اہم ہے، ضروری ہے اس کے رہنے کے لیے، اس کے یہاں کے لیے، اور اخروی لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے جو چیز کے لیے بہت جتنی ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قدر اس چیز کو بہتات سے پیدا فرمایا ہے، چاہے اس دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی حکمت ہے یہ کہ بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کام کے لیے جس کام کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آسان کر دیا انسان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں کثرت رکھی ہے اور اس کا حصول جو ہے حاصل کرنا وہی بہت آسان رکھا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے، آپ ہوا دیکھ لیں، ہوا کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، تو کہیں جانا پڑتا ہے ہمیں لینے کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا کی ضرورت۔ تو نہ کہیں جانا پڑتا ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ کچھ کو فلٹر کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ باہر نکل جائیں، پارک میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، سسٹم چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اتنی بہت ہوا کی کبھی انتہا نہیں۔ اسی طرح پانی آپ دیکھ لیں، خوراک میں دیکھ لیں، انسان کی کمی نہیں آتی اس چیز میں، جتنی جیسے ضرورت ہوگی۔ جس کی اتنی ضرورت نہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اس کی تو ضرورت نہیں نا ہمیں اتنی، وہ تو عیاشی ہے، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا اس کو، ان چیزوں کو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے حساب سے معاملہ کیا ہے کہ یہ تو عارضی چیز ہے، اس کے لیے اتنا تمام کیا ہے، جہاں ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے الحمدللہ نے جانا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام والی کیا ہے۔ اس دنیا کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے، اور جانے کے بعد سبحان اللہ وہاں پہ ہمارا ایک ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جنت۔ انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے اللہ کی فضل سے۔ جنت سبحان اللہ، جنت کیا اس کے بارے میں آدمی بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا، تم نہ سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل بھی نہیں جا سکتی۔ وہ ایک مثال دے دی اللہ نے، ایک سیب کی مثال دے دی، لیکن وہ سیب پتہ نہیں مشروب کیا اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، لیکن پتہ نہیں کون سا انگور ہوگا،
کتنا بڑا ہوگا، کیا سنترا ہوگا، کیا کیلا ہوگا، کیا ہو رہے ہوں گی، کچھ پتہ نہیں، بس یہ آپ دیکھ لیں۔ ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے، یہ جنتی جو ہے نا، اس کو جب یہ خوشخبری دی جائے گی، جب آپ کرو مجھے بولے الحمدللہ انشاءاللہ، اللہ سے امید تو پوری رکھے گا، جب وہ خوشخبری دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی تو جنتی ہے، تجھے جنتی بنا دیا گیا، تو ایسے نہیں بتایا جائے گا اس کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خادم تو وہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کو، ایسے نہیں بتایا جائے گا ان کو، بلکہ کیا ہوگا کہ ایک فرشتہ مقرر ہوگا پہلے اس جنتی کے لیے، اس فرشتہ مقرر ہوگا اس جنتی کے لیے، اور وہ فرشتہ بتانے سے پہلے اس کے قلب پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، ہم تو عادی ہیں نا ہاتھ رکھوانے کے، ماشاءاللہ انگلی لگ چکی ہیں ہمیں، تو فرشتہ کیا کرے گا، اس قلب کے اوپر ہاتھ رکھے گا اپنا فرشتہ، اور ہاتھ رکھ کے پھر کہے گا کہ جنت کے خوشخبری دی جاتی ہے تو جنتی ہے۔ وجہ اس کی کہ وجہ یہ کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہوگی، اب تو عام سن رہے ہیں نا آرام سے، لیکن وہ تو جنت نظر آ رہی ہوگی، سبحان اللہ، دیکھ رہا ہوگا کہ کس جگہ سے بچ رہا ہے وہ، اللہ اکبر، جیسے دوزخ کا حال اس سے وہ بچ گیا ہے، اور یہ چیز اس کو مل رہی ہے۔ ابھی تو ہم کو سمجھ نہیں نا بات آ رہی ہے، ہم تو بیٹھے ہیں بس اپنے مزے میں ہی ہیں، یہ تو بات میں سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ وہاں کیا دنیا کی، ماشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز بتاؤ بس پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اصل چیز دیکھ رہا ہوگا آدمی، جنت کا ساتھ اس کو سامنے ہوگی اس کے، تو اس کے دل پہ ہاتھ رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ برداشت نہ کر سکے، آؤٹ ہو جائے، ساتھ آدمی کو حال آ جاتا ہے، انسان کو حال پڑ جاتا ہے، سیم کنڈیشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ کسی نے پہلے ہاتھ رکھے پھر کیا، یہ جنت تیری ہے، جنت میں داخل کیسے ہوگا جنتی، چلو ابھی تو بات چل پڑی تو تھوڑا سا آپ کو جنت کی سیر کراتے چلو، جمعے کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں، کیوں؟ اچھا وہ کیا کرے گا جنتی، جنت کو بتانے سے پہلے پھر کہ فرشتے کیا ہوگا، تصداق رحمۃ اللہ اس کا روایت فرماتے ہیں کہ کہ چلا میں تو پہلے اب سن تو لیا تو نے، میں تجھے اب جنت کی تجھے سیر بھی کرا دوں، کہتے جی کرا دیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آ کہ لیفٹ رائٹ کیا ہے، روڈ کون سی ہے، کیا سائن ہے جناب، کہتے ہیں ہم مقرر اس لیے ہیں کہ جو اناڑی ہے اس کو پہلے سیر کرائیں، ہم جنت کی معاملہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوگا، وہ لے کے چلے گا جب جنت کی طرف اس کو، تو چلتا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہا ہے، وہ کہ بھائی تو بڑا خوش ہوا ہے، کیا دیکھ کیا رہا ہے، فرشتہ پوچھے گا اس سے، بولے سبحان اللہ، تم کیا دیکھ رہے، کہتے جی میں دیکھ رہا ہوں کیا جنت، یہ تو بھائی ہم تو سمجھتے تو بھائی تو کمال، یہ محل ایک اور عجیب رنگ کے محل، اور کس طرح سسٹم سے بنے ہوئے ہیں، اور کوئی سونے کا چمک رہا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہے، کوئی یاقوت کا ہے، کوئی موتی کا ہے، کوئی کسی خوشبو کا ہے، کہتے یہ سارے محل اتنے خوبصورت، کہتے ہاں اتنے خوبصورت تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کہتا ہاں، کہتے یہ تیرے ہیں، ہوئے یہ تیرے ہیں، کہ میرے ہیں، کہ تیرے ہیں۔ اور جب چلتے چلتے اس محل کے قریب جیسے ہوتے جائیں گے تو اس محل سے الحمدللہ اللہ نے کوئی ایسا انتظام کیا ہوا کہ استقبال کے لیے وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے سارے ملائک، جو اس کے اندر لوازمات ہوں گے، حوریں قصوریں، وہ سب لائن لگ کے کھڑے ہو جائیں گے، مرحبا مرحبا کے نعرے پڑ رہے ہوں گے، کہاں بیٹھے ہیں ہم مارگجو کی فلیٹوں کے اندر اور دے کے اب بل ختم ہو گئے، ہم تو مار کے اوپر کارپٹوں پہ نہ ختم ہی نہیں، ہمارا ساری زندگی کام کرتے ہیں یہ مکانے کے لیے، بھائی جنت کا محل بنا لو، جنت کے محل بناؤ جہاں ہمیشہ ملیں گی یہ چیزیں، الحمدللہ چھوڑو ان خوابوں کو، ان چیزوں کو، یہ تو مختص، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ بتاؤ جب آپ انڈیا سے چلے تھے آپ کا مکان کہاں گیا، جو ہم نے کہا یہ ہمارے دادا پردادے کا مکان ہے یا فلاں کا مکان ہے، اب یاد آتا ہے کبھی،
کبھی جاتے ہیں کسی گھر میں ٹھہر جاتے ہیں، جو اپنے اپنے گھر میں جاتے ہیں واپس ملنے، غائب ہو گئی وہ چیزیں. دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ چیزیں جہاں ہمارا بچپن تھا، جہاں ہمارے گھر تھے، بارار تھے، سب کچھ تھے، جہاں ہم سوتے تھے، اور جہاں ہجرت کی ہم نے اس ملک میں، وہ خواب بن گیا. اب کبھی وہاں چلے بھی جائیں تو وہ چرپائیاں اچھی نہیں لگتی اس جگہ. وہ جو ہمیں جو چھوڑ کے آئے تھے چیزیں وہ پسند ہی نہیں آتی. کہتے جلدی کرو بھائی، ٹکٹ کراؤ جلدی، کتنی دن رہ گئے جی جانے میں. یہاں بھی فون ہوتا بس یہ آنے والے ہیں جی، بس انشاءاللہ 2 ہفتے ہو گئے نکل رہے ہیں جی، بس انتظار کر رہے ہیں ٹکٹ پہ. وہ جگہ جہاں پر ہے تو میرے بھائی اس کی بات کرو کہ جب جنت کو دیکھ کے یہ چیزیں یاد آئیں گی آپ کو. اللہ، جس لیے آج ہم مر رہے ہیں، مر کتنا رہے، مرو، مر جاؤ، لیکن ایک چیز کو یاد کرو، اس وقت نہ بولو جہاں ہم نے جانا ہے. اصل مرنا ہے تو اس کے لیے مرو، حاصل کرنا ہے تو اس چیز کو حاصل کرو. دیکھو آپ یہاں بیٹھے ہیں، کس طرح اچانک اللہ یہاں لے آیا، سبحان اللہ. اور جب اس کا لفافہ کھلے گا کہ شب جمعہ پہ فلاں فلاں شخص اس تاریخ کو، ماشاءاللہ جو مہینہ چل رہا ہے کون سا، ربیع الاول چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر یہ شخص شب جمعہ میں پہنچا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا. کہتے وہ کدھر ہے قوم، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیا میں نے یہ میرا ہے کہ ہاں تیری اس رات کیا جو تم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا تھا. اس کی قیمت پہچانے. چھوٹی چھوٹی چیز سے روک گئے ہوں گے لوگ، آتے آتے روک گئے ہوں گے. ایک چھینک آ گئی یا کیا جانا، کسی بیوی نے کہہ دیا چھوڑو جی آج کیا جانا، آج جا کے ٹیک اوے کھاتے ہیں، چلو جی. بچہ ضد کرتا پہ جی ہر ویلے ذکر کرتے رہتے ہو کہ کوئی اور کام بھی کرو، بچوں نام کچھ ٹائم گزارو. پھر بچوں کو ٹائم یاد آتے ہیں، پھر دکانیں یاد آتی ہیں. ہائے ہائے کس طرح جنت کے ان محلوں کو چھوڑ دیں. ایمان تو یہ بتا رہا ہے کہ یقین ہمارا ان چیزوں پہ اتنا پکا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو یہ ہمیں کھنڈر نظر آئے، یہ چیزیں بیکار نظر آئے، یہ چیزیں. قرآن ہمارے یقین کو یہی تو پکا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے کہ سورہ رحمان جیسی آیت گزارے ہیں سارے جنت 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 جنت. اللہ نے کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اس لیے کہ ان کے ایمان اور یقین کو پکا کر دیا جائے، ان کو یقین کے تصور پکے کر دیے جائیں. فبی ربکما کو زبان کی جھٹلانا نہ ان نعمتوں کو میری اس دنیا کے اندر، ان چھوٹے چھوٹے مکانوں پہ اس کو جھٹلانا نہ، اتنی بڑی چیز کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم جھٹلا دیتے ہو. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بھائی یہ جنت ہے، اس جنت کے لیے اللہ نے کیا تمام کیا ہے؟ بہت آسان. بولے سبحان اللہ. بہت ہی آسان. بہت کو کھینچ رہا ہوں میں ماشاء اللہ. کیوں کہ جنت میں پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہم ایمان لے آئے اس پر، اس کے حبیب کے امتی بن گئے آن ٹاپ آف ہائی کلاس. سبحان اللہ. سب کو پیچھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے، سب امتوں سے آگے نکال دیا. سبحان اللہ. یہ ہیں ہم لوگ، اور کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح جھٹلا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. پڑھتے بھی سورہ رحمان ہے، ہم سمجھ سورہ رحمان پڑھنے کے لیے آئی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آئی، تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے. جھنجھوڑ دیے ہے کہ دیکھو کیسی کیسی اللہ بات بتا. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے فبی ربکما تکذبان. ایسی ہو رہے ہیں، ایسے چیزیں، ایسے خیمے، ایسے. جھٹلا رہے تو اس کو رد کر رہا ہے، ان چیزوں کو تو رد کر رہا ہے. تم تھوڑی سی نیند کی وجہ سے، تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے. دیکھیے آپ، تو اللہ نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری دنیا کس چیز پہ گھومتی ہے؟ یہ ٹاپک تھا نا ہمارا، تو جنت بیچ میں آ گئی، انٹروڈکشن ہو گیا اس کا. یہ 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں چاہیے. اس 2 چیزوں پر پوری ہماری جنت، دوزخ، قرب، ولایت، قطبیت، سب کچھ جو ہے 2 چیزوں پہ اللہ نے رکھ دی ہیں. 2 چیزوں پر. اور 2 چیزیں اتنی آسان ہیں، اتنی سہل ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچوں کو بلائیں گے نا وہ بھی جانتا ہے اس چیز کو. اتنی آسان ہے، اور ہے سارا وہی، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. پتہ آپ کو سب ہے، جب میں بتاؤں گا یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ سب کچھ کام چلتا ہے. کیا ہے 2 چیزیں؟ وہ نیکی اور گناہ. بولے سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں ہیں مین خلاصہ ہر چیز کا خلاصہ اس پہ جمتا ہے.
کس چیز پر؟ نیکی اور گناہ. بس اسی پہ فیصلے ہونے ہیں، انہی پہ فیصلے ہوں گے. ہر چیز کے دنیا سے لے کے آخرت تک اس پہ فیصلہ ہے. نیکی دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے ایک نیکی. آپ یہ دیکھ لیں کہ سارا جو کچھ ملنا ہے اس نیکی کی وجہ سے ملنا ہے. جنت آپ کو اس سے ملے گی، جنت کے محلات آپ کو نیکی کی وجہ سے ملیں گے یا نہیں؟ دیکھیے ہر چیز نیکی پر رکھا اللہ پاک نے. دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رتبے رکھے ہیں، غوث، قطب، ابدال، مجدد، ولی، جتنے بھی ہیں، سارا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نیکی پر. نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ عمل، وہ فعل جس سے اللہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ. جس فعل سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا وہ کیا بن جاتی ہے؟ بولے نیکی. ہے آسان نہیں ہے، مجھے پتا ہے. تو اب انسان اگر ایک اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر لے کہ میں نے بس وہی کام کرنا ہے جس سے میرا رب خوش ہو جائے. سبحان اللہ. وہ کیا بن گیا؟ نیکی بن گیا. نیکی تو ہوگی تو سب کچھ بنتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا. اب یہ نبی کی زبان بول رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحقرن، اور آسان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا جس نیکی کی تم فکر میں نہ پڑ جانا کی وجہ سے. میرے پیارو پریشان نہ ہو جانا، میرے پیارے بندو، میری پیاری عورتوں، پریشان مت ہو جانا ان چیز سے. نیکی کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو جنت دکھائی گئی اس کے لیے تمہیں کوئی نیکی سمجھتے ہو تمہیں پہاڑوں والی نیکی چاہیے. نہیں، اللہ کی تو شان یہ ہے، اللہ کی تو حکمت یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو مجھ جیسا ایک ناکارہ گھٹیا انسان ہے وہ بھی جنتی بن جائے. اور کیونکہ وہ جنتی بننا ہے، اس نے کس چیز سے؟ نیکی سے بننا ہے. تو اللہ کے نبی سے اعلان فرما دیا، اللہ نبی نے فرما دیا لا تحقرن فی المعروف من المعروف شیئا، کہ یہ جو سب چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں بڑے آرام سے. کیسے؟ کہ چھوٹی سی نیکی بھی کر لو اگر تم. سبحان اللہ. اعلان فرمایا کہ خبردار چھوٹی سی نیکی کو بھی تم چھوٹا نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا. یہ بہت بڑی چیز کی. بولے سبحان اللہ. دیکھیں کتنا آسان کر دیا کہ جس جنت کے اللہ بات کر رہے ہیں وہ اس ایک نیکی سے تم لے سکتے ہو، ایک نیکی سے تم کما سکتے ہو. تو کیا یہاں سبق دیا اللہ کے نبی نے کہ خبردار ذرا سا بھی چانس مت چھوڑنا جہاں سے تمہیں نیکی مل رہی ہے. جیسے کھڑے نا آپ دکانوں پہ، کیونکہ ایک گاہک بھی نہ جانے دینا. آپ اپنے سیل مین کو کہتے ہیں نکل کے نہ جائے، بے شک اس کو کچھ بھی بیچ دینا، 5 پیسے کی چیز بیچ دینا، ٹل تو چلے گا نا. پاگل نکل، اس کو ٹین کرتے ہیں نا آپ گاہک کو، نکلے نا یہاں سے گاہک. کسی نہ کسی طرح تم نے پھنسانا ہے، بے شک کتنا مال اس کو سستا کر کے بیچ دو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، جنت کے لیے چاہے تمہیں چھوٹی سی نیکی ہے اس کو چھوڑنا نہ، کر جانا. کس کو بتا رہے ہیں؟ کس کو تعلیم دے رہے ہیں؟ اپنے مریدوں کو. جو سب سے پہلے مرید کون تھے؟ صحابہ کرام بیٹھے اور شیخ تعلیم دے رہے ہیں. وہ صحابہ، سبحان اللہ، وہ صحابہ کیا، ایک صحابی کی جوتوں کی تلوے کے پاؤں کا ذرہ جو بھی ہو، ذرہ اس کے برابر تمام زمانے کے کتب، غوث، جو بھی آگے کرتے ہیں لائن لگا دیں، اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان صحابیوں کو کہا کہ تم ایک نیکی بھی نہ چھوڑنا. تو ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا بتائیں؟ ہم کیا کرتے ہیں حال؟ اس ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کر لیں، واللہ اس ایک حدیث پہ عمل لیں،
سبحان اللہ. تو دین اور دنیا دونوں عظیم طریقے سے انسان کو مل جاتے ہیں. کوئی طاقت بھی آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی کہ ہم اس ایک چیز پہ عمل کر لیں. یہ عمل کی مجلس ہے بھائیو، یہ تقریروں کی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں میں جا رہا، یہ دعوت کی ہے. آپ کو میں بوسٹ کر رہا ہوں. کیا بوسٹ کر رہا ہوں؟ کہ خبردار آج کے بعد ایسے مت کرنا کہ کوئی نیکی کا چانس مل رہا ہو اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو. یہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں. چھوڑنا نہیں. پھر ان کا کیا مزاج بنا؟ سبحان اللہ. دیکھیں ایک صحابی ہیں، تھوڑی دیر گئے بازار، چکر مار کے آ کے بیٹھ گئے، تو پھر کھڑے ہوئے، پھر بازار جانا. تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کہ آپ جاتے ہیں بازار سے چکر مار پھر آ جاتے ہیں، اور پھر نہ کوئی آپ خریدتے ہیں نہ چیز کچھ آپ میں نے خریدتے دیکھی آپ کو، نہ کچھ کرتے دیکھا. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا تکرنا من المعروف شیئا، کہ نیکی کا کبھی چھوڑنا نہ. تو میں سخاری بیٹھا ہوں، میں سوچتا ہوں کیوں نہ نیکی کماؤں. کیا نیکی؟ اب آپ بتائیں، ہم میں گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کیا جنت کے ٹھیکیدار بنے، ادھر دیکھیں آپ کیا نیکی کیا کرنے جاتے تھے. کہتے دنیا مست ہے. میں دیکھتا ہوں بازار میں بڑے مصروف بازار چل رہا ہے، سب کام، لوگ وہاں زیادہ ہوتے ہیں اور جاتے بھی بڑے، جس طرح رش کا ٹائم ہوتا ہے سیٹرڈے ہوتا ہمارا، آپ چلے جائیں وہ کون سا سینٹر ہے یہاں پہ، سیلفرڈ سینٹر کیا، اس سینٹر میں آپ چلے جائیں تو کون سے سیٹرڈے جائیں اس لیے کہ بڑا رش رونق لگتی ہے فلاں. یہ اسی طرح بازار کا پرائم ٹائم ہوتا تھا تو اٹھ کے جاتے تھے. کہتے ہیں اسی وقت پہ آپ آتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے یہاں پر. کہتا بھائی میں تو اس لیے آتا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور میں نے نبی پاک سے سنا ہے سبحان اللہ کہ جو کسی کو سلام کرتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہیں، اور سلام کے ساتھ رحمت اللہ ملا دے گا تو 20 نیکی مل جائیں گی، اور برکاتہ کہہ دے گا تو 30 نیکی مل جائیں گی. تو میں چلتے پھر ہر انسان کو آدمی زیادہ میں سلام کرتا جاتا ہوں، نیکی جمع کرتا جاتا ہوں. یہ دنیا کی دولت کما رہے ہیں، میں آخرت کی نیکی کما کے دے آتا ہوں. کتنا یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں پر ان کو. اور وہ صحابی جس نے اللہ نے اعلان کیا جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ، میں تم سے راضی ہوں، سبحان اللہ، راضی ہوں میں تم سے، جنتیں تمہارے لیے ہیں. ایسی ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیں قرآن کے اندر صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں. اور پھر ساتھ کس کا ہے؟ کون سے نبی کے ساتھ ہیں؟ اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو صحابہ سے زیادہ کون نبی پاک کا عاشق ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے سارے جتنے بھی صحابہ ہوں گے آپ ہی ساتھ ہوں گے الحمدللہ. وہاں پر اس صحابی کو کیا ضرورت ہے جا کے سلام کی نیکی جمع کرتا پھرے؟ مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کتنے بڑے صحابی جو پوچھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا. ان کو کی نیکی کی ضرورت تھی بھائی؟ اٹھے بازار میں چکر مار کے پھر آ گئے، اٹھے پھر آ گئے، وہ کچھ کلمہ پڑھتے رہے. کیا کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جو بازار میں جائے گا اور جانے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھے گا 10 لاکھ نیکی لکھی جائیں گی، 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، 10 لاکھ اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. تو عمر کیا بیکار نیکی نہ کمائے بیٹھا ہے گھر کے اندر؟ سبحان اللہ. ہم گئے کبھی اس نیت سے بھی کہ چلو یہ بھی راستہ جا رہا ہے مسجد کا تو یہ بھی راستہ مسجد کا جا رہا ہے، یہ تو راستہ جائے گا بازار سے، چلو بازار سے چلتے ہیں، یہاں پڑھتے چلے جائیں گے کلمہ الحمدللہ، اور کیا کچھ بناتا چلا جائے گا آدمی. مل رہی ہے جنت نہیں مل رہی گارنٹی. اچھا کیسی تربیت دے رہے اللہ کے نبی اپنے صحابی کو، ایسے تو عاشق نہیں بنے. فرمایا جب یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی لا تحقرن بالمعروف، تو کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ہی جانے ان کی نبی پاک کی آنکھیں کیا دیکھتی تھی کیا نہیں دیکھتی تھی، اللہ جانے، اللہ کا رسول ہی جانے. اس میں تو دیکھ رہا ہوں. رسول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتا میں دیکھ رہا ہوں جنت میں ایک شخص ہے. سبحان اللہ. یقین دلانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو لیے اس طرح بتائے گا میں دیکھ رہا ہوں.
یہ نہیں کہ میں بتا رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص میں دیکھ رہا ہوں جنت میں ہے. وہ ایسے نہیں ہے جنت میں بیٹھا ہے کوئی مست کر ہے، نہیں، وہ جنت کے قالینوں کے اوپر لوٹنی مارتا پھر رہا ہے. سبحان اللہ، کیا تشریح کی اللہ کے نبی نے، کیا ذوق بتایا. کیا مطلب اس کا کہ یہ انتہائی ایک شوق اور مطلب ہے یہ آپ سمجھیں کہ بے خودی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کبھی دیکھیں کہ بچہ نہیں، بچہ اس کو آپ لے کے جائیں نا کسی ایسی جگہ پہ جہاں لان ہو یا کچھ بچھاؤ، تو سب سے پہلے کیا کریں گے، رول کرنا شروع کر دیں گے، جمپ مارنا شروع کر دیں گے. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ مستی آتی ہے نا، مزہ آتا ہے ان کو سب سے زیادہ مزہ یہ آتا ہے کہ بس کوئی نئی چیز ایسی ملے جہاں کارپیٹ بچھاؤ یا کچھ ایسی چیز ہو نا تو وہ اپنے مستی مارنا شروع کر دیں. تو اتنا بڑا ایکسپریشن دیا اللہ کے نبی نے، قربان جاؤں، کہ جنتی اتنا مزہ کر رہا ہے، اتنا میوز کر رہا ہے، اتنا لطف لے رہا ہے جنت کا کہ وہ تو بس لوٹنی ہی مارتا پھر رہا ہے جنت کا. یعنی چیز اس کو مل گئی، کیا مزہ، سبحان اللہ، بہت حیران ہو کو مستی کر رہا ہے جنت کے اندر. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں صحابہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، اب دیکھیں کس طرح سبق دیا صحابہ کو، کہ یہ کوئی اس نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کچھ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے تھے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کوئی یہ جنت ملی ہے، جس کے میں تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کیوں ملی اس کو جنت. یار اس نے کیا چیز تھی، کیوں ملی جنت؟ کہتے ہوا یہ تھا ایک دفعہ کہ تھا ہی بیکار آدمی، نیچے سے جا رہا ہے نا معاملہ، بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میری امت میں ایسے ڈبے لوگ ہیں نا میرے جیسے، پریشان نہ ہونا، تمہاری راستہ کھلا ہے، تم ان نیکیوں کے ذریعے بھی تم جا سکتے ہو، چھوٹی نیکیوں کے ذریعے. تم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، لیکن چھوٹا کام تو مت چھوڑنا نا. تم یہ تو تم کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ سامنے ہم کر سکتے. مجھے بتائیں، سامنے کو تکلیف لگتی ہے، گھر جاتے ہیں راستے میں کوئی نہیں مل رہا، بیوی تو مل جاتی ہے، یہ نہیں ملتی، کوئی بچہ تو سامنے مل جاتا ہے، لیکن میں کیوں سلام کروں، اس نے کیوں نہیں مجھے سلام کیا، میں حامد وہ بیوی ہے، میں باپ ہوں یہ بیٹا ہے، مجھے کیا تو سلام کرنے کی راستہ. یہ کبھی آپ تکبر دیکھنا ہو نا تو آپ کو گھر میں پتہ چلے گا متکبر یا نہیں. جو اپنی بیوی کے ساتھ لینینٹ ہوگا، جو اپنی بیوی کے ساتھ لینینٹ ہوگا اور بااخلاق ہوگا، وہ کبھی متکبر ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ کبر اپنے گھر میں زیادہ کرتا ہے آدمی، متکبر جو ہوتے ہیں، منہ ہی نہیں سیدھا ہوتا اس کا، نہ بچے سے، نہ بیوی سے، نہ کس سے. یہ بس لڑائی اکڑی رہتی ہے اس کی، اکڑ ٹھلے ہی نہیں آتا بچہ. باہر نکلے گا تو کوئی چوہا ہو جائے گا لوگوں کے سامنے، نہیں السلام علیکم، بڑا موز بن جائے گا، جس کہتے ہیں تواضع والا آدمی، جھک رہا ہے بس. اتنے بڑا ڈرامہ ہے متکبر، اتنا بڑا گناہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کبر. یہ ایک بڑا اتفاق سے میرا بھی ذہن میں یہ بات آ گئی، پہلے ذہن میں نہیں آتی. اس سے جاننا ہوگا متکبر ہوں یا نہیں ہوں، گھر سے پتہ لگ جائے گا اس کو یہ کتنا کرتا ہے اپنے گھر میں جا کے شخص. لیکن وہاں لینین کیسا، اب یہاں مجھے یاد آ گئی نبی حدیثیں دیکھیں آپ، سبحان اللہ. بس عائشہ صدیقہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھتے تھے نبی کے ساتھ، سبحان اللہ. ہاں گپ شپ چلتی تھی الحمدللہ، ہنسی مذاق ہوتا تھا، ازواج بیٹھی ہوتی تھی، آپ بالکل عام. لیکن بدلتے اس وقت تھے. عائشہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی پھر ایسا لگتا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، سبحان اللہ. یہ کریکٹر پیدا کرے نا اپنا، گھر کے اندر ایسا ملائم ہونا چاہیے آدمی کو، سکون ملے آدمی کو، مزہ آئے، راحت ہو، ایک دوسرے سے بات کریں. تو بیوی ناراض ہے آپ بنائیں اس کو، آپ منا لیں گے ناراض ہے نہیں، ہم تو سلام بھی نہیں کریں گے. تو بھائی سلام کتنی آسان نے کی ہے. مسجد تو چھوڑو، یہاں تو آپ دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو، آدمی کو بات ہی نہیں کرتے، فیشن نہیں کسی قسم کا سلام کرنے، بلکہ تھوڑا تو اب تو ہائے ہائے ہیلو، اب تو یہ بھی ہو گیا. اب تو ہاتھ بھی ایسے مارنا شروع کر دیا. اب تو ہماری جنریشن جو ہے وہ تو بالکل کیونکہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سلام کیے ہی نہیں، گھر جا کے اکڑتی ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو اس کو سلام کریں، اپنی بیٹی کو سلام کر دو، بیٹے کو سلام کو کبھی کیے ہی نہیں. تو وہ اب ہائے ہائے پہ آگے مکے شکے، جس طرح سلام کو کون نہیں مارتے، کوئی اسلام ہو رہے ہیں انہیں. باپ کے ساتھ پھر وہی کرتے ہیں. اب پھر کہتے ہیں مر گئے جی، لٹ گئے، اب کیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے کلچر خراب میرے بھائی، اسی طرح تہذیبیں خراب ہوتی ہیں انسان کی.
تو اتنی چھوٹی نیکی ہم نہیں کما سکتے؟ بتائیں آپ، صبح سے شام تک ہم جا کے یہ کہ ہم نے کتنے سلام کیے، باقاعدہ ان کو یاد کاؤنٹ کریں میں نے اتنے سلام کیے ہیں، پھر خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ کہتے سے شکر کیا ہے، میں کل اور اس کو انعام دوں گا زیادہ۔ اور چھوٹی نیکی انعام اللہ کے نہیں بتائیں گے دیکھو یہ آدمی کرتا کیا تھا، بیکار آدمی تھا، کوئی اس کا اتنا بڑا کوئی کام نہیں تھا، کیا تھا، اس نے دیکھا ایک درخت لگا ہوا ہے، اس نے آبزرو کیا کہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے بیچارہ وہ بڑا تنگ ہو کے اپنی چیز لپیٹتا ہے تاکہ اس درخت سے اس کا کپڑا خراب نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، اور بڑی مشکل میں بیچارے لوگ گزر رہے ہیں ویسے وہ ہے وہ راستے میں درخت لگا ہوا، تو اب اس نے دیکھا کہ لوگ تو بڑے پریشان ہیں، وہ آیا کچھ بیکار تو بیٹھے وہ لے آیا کہ کلاڑا سے لا کے درخت کو کاٹ کے ایک طرف پھینکا، اس نے دیکھا اب لوگ بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں جناب، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خوش ہو گیا، بہت بات ہو گیا اس کا انتقال۔ تو انتقال ہونے کے بعد ہم نے کہا تو ادھر بھائی تم تو بڑا اونچا کام کیا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ میرے پڑیں گے جوتے، نہ میں نے نماز پڑھتا تھا، نہ میں یہ کام کرتا تھا، نہ جمعے ٹائم پہ جاتا تھا، نہ فلاں کیا، آج تو بڑی شمت آ گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں اس کے لیے۔ میرے محبوب نے نہیں کہا تھا کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گی، مت سمجھو، روٹوں کو مناؤ، دیکھو چھوٹے چھوٹے کام ہم کر کے دیکھیں، اتنا ثواب ہم سے۔ اب یہ تو نہیں ہمارے تو نہیں جی، جب تک بڑا کوئی کام نہیں کیا جائے ہم جنت میں، ایسی بات ہے ہی نہیں مومن کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آدمی مجھ سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکے گا، میں سٹارٹ ہی نیچے سے کرتا ہوں، سٹارٹ ہی نیچے سے کروں، سبحان اللہ، تو پھر آدمی بن جاتا ہے۔ اب بتائیں اتنے بڑے بڑے صحابی بازاروں سے چکر مارے ہیں تاکہ یہ نیکی لے لیں، یہ نیکی ہم لے لیں، یہ نیکی لے لیں، تو ثابت یہ ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا تو زیب نہیں تو اس نیکی کو ایمان والے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ جمعہ ہے کل، دیکھیں آپ کچھ جمعے کی نیکی بتاؤں آپ کو، دیکھیں کتنی بڑی بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ کتنے جمعے دیتا ہے، شب جمعہ دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں آپ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کس طرح اللہ نے ہم سے جمعہ شروع کرایا ہے، انداز لگایا۔ جمعہ جب آیا، جمعہ تو شروع ہو گیا نا، جمعہ شروع ہو گیا۔ جمعے کے روز صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندہ غسل کر لے، اور غسل کرنے میں کیا ہے، سب کے گھر میں گرم پانی ہے، غسل کر لے، سنت کا نائس لباس پہن لے، خوشبو لگا لے، بولے سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے خوشبو لگا لیں، اچھے لباس پہن لیں، اور جناب غسل کر لیں، آپ صاف ہو جائیں، پھر آپ جمعے کے لیے چل پڑیں، اور آپ پھر جمعہ آ کے پڑھیں، خطبہ غور سے سنیں، کسی آدمی کو آپ تنگ نہ کریں، اور اس کے بعد آپ جا کے جمعے سے واپس گھر چلے جائیں۔ پتہ کیا ملا آپ کو؟ سبحان اللہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف۔ کتنا بڑا آپ نے کام کر لیا، نہائے بھی آپ خود، کپڑے آپ نے خود پہنے، نہانے سے خود فریش آپ ہو رہے ہیں، اللہ کیا دے رہے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی نیکی ہے، اس چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا، اس کو کرو۔ اور مسلم میں تو اس کے ساتھ ایک اور بھی روایت بڑھا دی، سبحان اللہ، فرمایا اس کے ساتھ کیا ہے کہ ایک جمعہ کہ دوسرے جمعے سے بھی 3 دن اور آگے ملا لیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعے 3 دن اور ملا دیں، اور پھر سبحان اللہ۔ طبرانی نے تو ایک اور بھی آگے قدم حدیث کا، ترمذی میں ساری کیا فرمایا، نہیں یہ بھی ملے گا، سب کچھ ایک ساتھ اور ہے کہ ہر قدم پہ جب جمعے کے لیے آپ آئیں گے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ طبرانی میں ایک اور چیز آگے بڑھا دیکھیے کہ 1 سال عبادت نہیں، پورا ثواب 1 سال کی چلنے کے بعد ہر قدم میں ملے گا۔ طبرانی میں کہتے ہیں کہ بھائی جس وقت تم نہاؤ گے تو تمہارے اس نہانے سے، جمعے کے نہانے سے، تمہارے بالوں کی جڑوں سے بھی اللہ گناہ کو معاف کر دے گا۔
بتائیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام دے دیا. اور پھر دیکھیں سورہ کہف کتنی بڑی ہے, بہت بڑی ہے, 10 منٹ لگتا ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھ لی سبحان اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہو جاتا ہے, اس کے درمیان پھیل جاتا ہے. یہی کام اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتے. اور جمعہ شروع کیا آپ نے, اندازہ لگائے, اور آپ آئے فجر پڑھی, آپ نے فجر پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے, بیٹھ کے آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا, اللہ اکبر, ذکر کیا آپ نے, ذکر کے بیٹھ کے آپ نے جمعے کے دن ذکر کیا, اور ذکر سے فارغ ہو کے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی, تو اللہ کی طرف سے انعام دیکھیں کیا ہے کہ 70 عمر حج کا ثواب مل جائے گا آپ کو. نہیں ہے نا, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ کس کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے چیزیں, مجھے بتائیں. کل اس چندر کو دیکھ جا سکیں گے جس کے لیے انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے, ہمیں ملیں گے وہ چیزیں, مجھے پتہ ہے. یقین نہیں آتا یہ ہے ہی نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پتہ ہے. یہ سارے جتنی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں, صحابہ کرام نے کر کے بتایا, یہ سب نیکیوں کی وجہ سے ملی ہے, نیکیوں کی وجہ سے ملی ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک کوئی ضروری نہیں, ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا کس طرح ہمیں ریسیو کرتے ہیں, کون سا عمل ریسیو کرتے ہیں. ہمیں تو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا تو جو نیکی ہم کریں بس ہماری بخشش اس سے ہوگی. ہمارے ذہن میں فطور بٹھائے ہوئے ہیں شیطان نے بڑے زبردست. صحابہ کام دیکھیں کیوں کرتے تھے چھوٹی نیکی, اس لیے کہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میرا کوئی یہ تہجد کام آئے گی, میرا فلاں چیز کام آئے گا, فلاں جہاد کا کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہی نیکی شاید مجھے جنت میں پہنچا دے. یہ کنسپٹ تھا ان کا. ہمارے نزدیک نہیں جی میں تو اب یہاں ایک چیز آپ کو بتا, اتنی کھلی دعوت کے باوجود اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے نیکی کے بارے میں, کھلی میدان ہے ہمارے سامنے, جنت کی ہم رک نہیں سکتے. کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں مجھے بتایا, ویری فیو لوگ. سامنے ہمارے نیکی کے سامان صبح سے شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے انتظام کیے ہوئے ہیں. گننا شروع کریں تو آپ گن نہیں سکیں گے کتنے چانس ہمارے پاس ہوتے ہیں نیکی کمانے کے, اتنے چانسز ہمارے پاس ہوتے ہیں بے انتہا. مسکا کے دیکھ لو, ہم صافہ کر لو, سلام کر دو, یہ کر لو, فلاں کر دو, مدد کر دو, کسی کو راستہ بتا دو, کسی کچھ کر دو. یعنی لاٹ آف. ایک آدمی نیت کر لے گا آج صبح سے میں نے نیکی کمانی ہے, تو ہر چیز آپ کو جو ہے الحمدللہ جنت کی طرف لے جانے والی ہو جائے گی. گھر سے لے گا باہر, گھر میں پورا ہمارے پاس پورا گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جال بکھیرا ہوا ہے, بیویوں میں, بچوں میں, گھر میں, ہر چیز میں اللہ نے بکھیرا ہے. یہ نیکی کماتے رہتے رہے. تو شیطان نے کام کیا کیا ہے دیکھیں, جو ہم کیوں نہیں کرتے. وہ تو ہمارا دشمن عظیم ہے, کھلا دشمن ہے. تو اس نے اس راستے کو بند کیا سب سے پہلے. یہ تو بڑا آسان راستہ ہو گیا نا کہ جنت میں جانے کا, میرا کیا بنے گا, میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا جنت میں. تو دو کام کرتا ہے انسان. ہم یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتا, کیوں کرنے نہیں دیتا؟ وہ کیا کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے. مثال کے طور آپ کے سامنے چھوٹا سا نیکی کا کام آ رہا ہے, اسلام کرنے کا آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے اسلام کروں گا اتنا نیکی ملے گا. شیطان نے آپ کو وسوسہ پیدا کر دیا, ڈنک مار دیا. یہ اس سے کیا بنے گا تیرا, اتنا بڑا تو گناہ کر کے آئے, اپنا شکل تو دیکھ, گناہ پتا تو کتنا گناہ گار ہے. اسلاموں سے کچھ نہیں مانتا ہو, آگے چل, ٹھیک ہے چل. وہ کبھی نہیں آپ کو کرنے دے گا, ہے یہ نہیں. یہ تو یہ کام کر رہا تھا, اب چلو اسلام کر کے نیکی کمایا, شرم نہیں آتی تجھے نیکی کمانا, ٹھیک ہے نہیں کھانا تو فجر پڑتا نا, تلاوت قرآن کی کرتا نا, یہ کام کریے نہیں اسلام کر لیتا ہوں چلو نیکی کماؤں, آتے ہی نہیں آتے بس بس. ادھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں دیکھیے. تو یہ کیا ہے, جب ایسی بات ہو اور یہ وسوسہ ہے کہ یار تو بہت سا گناہ گار ہے, تو اس حدیث کو یاد کر لیں. وہ جنتی جو لوٹ پوٹ مار رہا تھا, اس نے صرف ایک درخت کاٹا تھا, اللہ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا.
تو ہمیں پھر نیگیٹو سوچنا چاہیے کہ یہ چانس میرے پاس آ رہا ہے تو مجھے تو پتہ نہیں کہ میں نے کام تو سارے گندے کیے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے اب چانس مجھے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے مجھے پہنچا دے گا۔ عورتوں کے پاس بہت چانس ہیں، گھر کے اندر بہت چانس ہے، چلو آج یہ کھانا بناتی ہوں، میں اس لیے بناتی ہوں کچھ نہیں، میرا خامد کو چیز پسند ہے، اس کی پسند کے لیے کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے نیکی میں خوش ہوگا، تو پتہ ہے ملی جنت نہیں ملی، اور پکا کے کھائے گی بھی خود، یہ نہیں کھائے گی، کھائے گی بھی خود۔ چلو میرے خامد کو یہ چیز پسند ہے، چلو میرا تو موڈ نہیں، میں کر دیتی ہوں، یہ کام ایسے ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، نیکی ملی یا نہیں ملی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا جال بچھایا ہوا نیکی کمانے کا، لیکن شیطان آتا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے کیا فائدہ، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو فلاں آدمی ہے، تو یہ ہے، تو بالکل نہیں سننی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ چانس دے رہا ہے، اور یہ چانس مجھے اس لیے مل رہا ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے میرا کام بن جائے۔ جب کوئی نیکی کام کرنے سامنے آ جائے اور آپ جمپ مار کے ہم اس کو کرنے کے لیے فون پہنچے، الحمدللہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بس یہ کرنے بس الحمدللہ میرا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں نے اتنے گناہ کیے ہیں نا، اس سے مجھے بخشش ہو جائے گی، چلو یار اس آدمی کا یہ کام کر دیتا ہوں، اس کو یہ راستہ دکھا دیتا ہوں، اس کو جا کے فلاں کر دیتا ہوں، جو بھی نیکی کا کام سامنے نظر آ رہا ہے فوراً اس کو کر جاؤ، بالکل نہ سوچو کہ یہ تو ہم ایسے تو ہم ایسے، بالکل یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ دوسری، یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہوگی ہم جیسوں کی، لیکن بڑے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، جی ہم تو یہ ہیں کہ آپ صحابہ سے بھی بڑے ہیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جی ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو دنیا کو ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں نیکی ایک ہم تو یوں کرتے ہیں تو اتنی نیکی آ جاتی ہیں، یہ مروا دیا تکبر۔ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اس میں وسوسہ پیدا کیا، خوف پیدا کیا شیطان نے ہم جیسے لوگوں پر کے، اور تم تو گناہ گار ہو، بیکار لوگ ہو۔ ان میں کیا پیدا کیا؟ سبحان اللہ، تم تو بہت بڑے لوگ ہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی چیز کیا بھول گیا وہ چیز کہ اللہ کے نبی نے خود اپنی زندگی میں کیسے کر کے بتایا۔ مسجد نبی بن رہی ہے، سب لگے ہیں گارہ لانے، تو اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، میں بھی اٹھاؤں گا اینٹیں اسی طرح، مجھے ضرورت نہیں نیکیوں کی۔ کیسا پریکٹیکل ہے اللہ کے نبی نے، کیسے ٹرین کیا اپنے مریدوں کو، دیکھا کس طرح الحمدللہ آگے قدم بڑھایا اللہ کے نبی نے خود، تو حوصلے نہیں بڑھتے انسان کے پھر، مجھے بتایا۔ تو یہ جتنا بڑا وسوسہ ہے پیدا کر کے کیا وہ کبر میں مبتلا کر دیتا ہے، تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو بس یہ کام بڑا تیرا اونچا ہے، تو بس یہ بہت اونچا ہے، یہ اس کو تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، چھوٹی پیدل ہی کر دیتا اس کو۔ تو ایسے حضرات جو ہیں وہ کبر میں مبتلا کر دیتا اس کو۔ دو شخصیات، ایک جو نیچے لوگ ہیں والے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ یہ دو انجیکشن مارتا ہے شیطان، جس کی وجہ سے وہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ علاج بتایا اس کے بھائیوں، ہیں تم بندر ہی سارے، نہیں بندر بھی نہیں ہے، بندر بہت چیز ہے، عجیب بات ہو، بندر بہت اونچی چیز ہے، اس سے آدمی سبق سیکھنا بڑا کام بن جائے۔ انسان جو ہے نا، جو عجیب چیز میرے ذہن میں آ رہی، میں آپ بتا رہا ہوں، پسند آیا تو قبول کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی، آج مجھے پتا چلتا ہے وہ چیز کیوں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جی ہے کہ مکان، اچھا میں بھی ایسا مکان بنا لیتا ہوں، یہ کس کی گاڑی ہے، میں بھی ایسی گاڑی لیتا ہوں، یہ جوتا ہے، یہ کس کا، یار جوتا میں نے بھی ایسے خریدنا ہے، جیکٹ یار میں نے بھی ایسے لینی ہے۔ عورتوں کو بتائیے، اس نے انگوٹھی پہنی تو میں بھی پہن لوں، اس نے جیولی پہنی تو میں بھی جیولی پہن لوں، میں نا کتنی نقل ہے۔ ہمارا حال تو یہ، کسی کا منہ لال ہے تو دوسرا تھپڑ مار کے منہ لال کر لیتا ہے۔ مثال میں پنجابی میں کہ میرا منہ لال ہو جائے، اس کا تو قدرتی لال ہے، وہ تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کرتا ہے ہمارے میں نیچر نہیں انسان میں، لیکن بڑی کام کی چیز دی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ نہ تخل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ نے چیز پیدا کی ہو، اس میں بڑا راز ہے، ابھی آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے کام کی چیز جو اب اللہ نے ذہن میں ڈال دی ہے۔ کتنا بڑا عیب نظر آتا ہے، عیب نظر آ رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، سبحان اللہ، وہ ایسی چیزیں کیوں پیدا کر دے گا؟ ہم ذرا غور کریں تو بہت بڑی چیز بھی نظر آتی ہے اس میں، جو ہم برا سمجھتے ہیں، اللہ نے کوئی چیز برا پیدا نہیں کی ہے،
ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ نقل کرنے کی عادت بڑی زبردست ہے. یہ نقل کی عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور یہ نقل کی عادت ہمیں جہنم میں لے جائے گی. یاد رکھیں، ان تشبہ قوم فہمہ، ہے حدیث یا نہیں کہ جس نے جس کی نقل کی وہ اسی کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا. تو کر لو پھر آپ نقل جس کی کر رہے ہیں آج کل. ہے کام کتنی بڑی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں نقل کرنا کتنی چیز ہے. اور اگر آپ نے نقل کی کسی اچھے آدمی کی، سبحان اللہ، تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. تو اصل یہ نقل کام وہاں آتی ہے. جیسے بندر، میں کہتا ہوں نا، بندروں کا کیا کام ہوتا ہے کہ بندر کے ساتھ جو کام کریں گے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجیے، میں کیوں پتہ چلا تو بڑی اونچے میسج دے رہا ہے بندر ہمیں، بہت اسے میسج دے رہا ہے. کیا کہ اگر تم نے اچھی عادات سیکھنی ہے، اچھا انسان بننا ہے، تو اس کا تو ایک راستہ ہے، کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جاؤ جو یہ کام کرتا ہے. کیوں آسان ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ کتنا پیارا نقطہ ہے. ساڈے کو نہیں ہوں جی، نہیں کیسے ہم کس طرح کریں. ہم بالکل سب سے پہلے تو عاجز سمجھے کہ میں واقعی نہیں کر سک رہا. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ تم ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ جو یہ کام کرتا ہے، تو اس میں تاثیر کیا ہوگی، سبحان اللہ، کہ جو تیرے میں نے صفت رکھی نقل کرنے کی، تو نقل کرنا شروع ہو جائے گا اس کی طرف. ایک دن فنافی شیخ ہو جائے گا. تو جیسا وہ کرتا ہے تو بھی ویسے ہی کرتا رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ نقل ہو جائے گی. زمین سے لڑتے 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 آخر صافہ پہن لیا. دیر لگی، ایسے ہوتا ہے، بعض کو دیر لگتی ہے، لیکن اگر آتا رہے مت آتا اپنے شیخ کے پاس، انشاءاللہ اس کے رنگ میں ڈل ہی جاتا ہے. ڈل جاتا ہے. داڑھی پھر ویسے بنا لیتا ہے، پھر کپڑے پہن لیتا ہے، وہ ڈر نکلتا نہیں. وہ نقل چل رہی ہے نا، اللہ نے جو صفت رکھی اس کے اندر. پھر دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو بیکار لگتا ہے، کیونکہ وہ جو آدمی ہے اس میں تو نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات سمجھاتی ہے. جب اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت کو مت چھوڑو، چاہے کتنے آپ نیچے ہیں، کتنی آپ پھڈے باز کچھ کر رہے ہیں، لیکن صحبت نہ چھوڑیں. بے شک آپ کتنی بھی کمزور ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ایسا رنگ چڑھتا ہے انسان کے اوپر. بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحبت شیخ میں بیٹھو. اس لیے کہا ہے حدیث کے اندر، لائش کا جلیس ہم، کبھی محروم ہو نہیں سکتا ان کے ساتھ بیٹھنے والا. اللہ کی نہیں فرما رہے ہیں، کیونکہ صفت رکھتی ہے انسان کے اندر کی نقل. اور یہ نقل تو نورانی نقل ہے، وہ تو ایک دم اندر جائے گی تمہارے. تو اگر تم خود صحیح نہیں ہو رہے، کوئی واضح صحیح نہیں کر رہا، کوئی صحیح نہیں، واقع ہو بھی نہیں رہا، تو اس کو واحد ایک طریقہ ہے آج اس قوم کا، آج ہمارا واحد ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم صحیح ہو جاتے ہیں، واز ہمارے کانوں سے نیچے جاتے ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، حدیثیں ہمارے اندر جاتی ہی نہیں ہے. اتنے خرافات آ گئی ہیں کہ جیب بھرے پڑے ہیں ہمارے ٹیلی فونوں سے، گندی چیزوں سے، میسیج سے، برے طریقے سے. تو کتنے بیچارے اچھے اچھے باتیں سناتے ہیں علماء کرام، کچھ زور لگاتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا ہمارے پہ. تو آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ جاؤ تلاش کرو کسی اللہ والے کو، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. بولے سبحان اللہ. بالکل میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، یہ راستہ تجربہ کر کے دکھ رہے ہیں. واحد راستہ آج یہ ہے. اس جیسے جیسے امتیں خراب ہوں گی، آپ یاد رکھیں، اور ختم ہوتی چلی جائے گی معاملات، اور بدیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، تو اس وقت کیا تو رجال بھی ہوگا کہ بڑی مشکل سے. اب یہاں با یزید کو تلاش نہ کریں، جنید بغدادی کو تلاش نہ کریں، بلکہ وہ تو اور بڑی بات ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو تلاش نہ کریں. اگر کوئی چھوٹا سا قدم بھی مل جائے اس کے پیچھے لگ جائیں بس. غنیمت سمجھ کی. سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہوگا کہ جو آج اس دنیا کے اندر کہتا ہے جی میں خود صحیح ہو سکتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. کس طرح آپ نفس سے اور شیطان سے بچ سکتے ہیں بھائیو؟ یہ تو آج میں نے نیکی کی بات کری، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ سے گناہ کی بات کروں گا. یہ دو چیزیں ہیں جنت اور جہنم کے لیے. تو نیکی آپ آج جو بات ہوئی ہے یہ ڈائریکٹ جنت داخلہ ہے، اور گناہ ڈائریکٹ جہنم کا معاملہ ہے. بچ نہیں سکتا آج اس زمانے کے اندر آپ، کیونکہ اس قدر خرافات ہیں اور اتنی دور نکل گیا زمانہ، اس کا آپ تصور نہیں کرتے. بچنا چاہتے ہیں تو واحد ایک طریقہ ہے استقامت کے ساتھ. یہ نہیں آگے پھر بھاگ گئے اور پھر یہ نہیں. جتنے آپ نقل چاہتے ہیں جلدی آپ کو چڑھے رنگ، اتنی زیادہ بیٹھیں.
اتنی زیادہ اس کے پاس بیٹھے ہیں. بیٹھنے یہ مطلب نہیں کہ آپ باتیں کریں, کچھ نہیں, بس اس میں بندر والا خود بخود اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ نقل جو ہے وہ خود بخود اندر گھسنا شروع ہوتی ہے انسان. بات سمجھ آئی ہے نہیں اس میں؟ تو ساری چیزیں سمجھ آ گئی الحمدللہ. سب سے امپورٹنٹ چیز نیکی ہے. چھوٹی سی نیکی ہم نے ضائع نہیں کرنی, چاہے کتنی چھوٹی ہو. ہم تو بڑی بڑی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں. اور جنت صرف بڑی نیکیوں سے نہیں ملے گی, وہ تو اللہ قبول کرے گا تو بات ہے. میری تہجد قبول ہوگی, آج قبول ہوگا, میرا عمرہ قبول ہوگا, میرا فلاں چیز قبول ہوگا, کس کو پتا. لیکن چھوٹی نیکی کی یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیا تو ہو گیا, کام بن گیا. بڑی مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال. ایک شخص بیٹھا دکان پہ تھا, اپنے دکان چل رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, اس کا دوست سامنے سے گزرا, اس کو یار بات تو سن, کیا کر رہا ہے؟ کہتے بیٹھے ہیں بس اللہ کو یاد کر رہے. کہتے اللہ کو کیا یاد کر رہا ہے؟ تو دکان میں بیٹھا ہے. ایسے بھی زمانے بھی اب بھی مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ جو دکانوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسے ابھی بھی موجود ہیں لوگ, ایسی کوئی بات نہیں. تو نے کر لے, تو بھی آ جا بھائی. کہتے یار میں نے تو جانا ہے جلدی. کہتا 2 منٹ بیٹھتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, مراقبہ کرنے ہیں نا, بیٹھتے ہیں مراقبہ کر لیتے ہیں. کہتے چلو بیٹھتا ہوں. کس طرح کرنے کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹھ کے 2 منٹ. وہ بھی بیٹھ گیا اس کے ساتھ, مراقبہ کرنے لگی. مراقبہ ہی کیا تو دعا میں چلا اپنے گھر چلا. دوسرے دن اس کا انتقال چلے گا. دوست نے خواب میں دیکھا کوئی جنت کے اندر پھر رہا ہے وہ مستی کے ساتھ. اس نے کہا میں تو تجھے اچھی طرح جانتا ہوں بھائی, جیسا تو گریٹ آدمی تھا, تو بہت کمزور آدمی تھا, تو بھی جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہتا یار تو نے تو پہنچایا مجھے. میں نے کیسے پہنچایا؟ کہ تو نے پہنچایا. اس دن ہم نے بیٹھ کے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یہ اتنا ادا پسند آئی کہ لوگ تو کاروباروں میں لگے ہو, تم مجھے یاد کر رہے ہو. غفلت میں جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کو محبوب بنا لیتا ہے. آج جب ساری دنیا غافل ہے, اللہ کے ذکر سے چھوڑ چکے ہیں, ذکر کا پتہ ہی کسی کے نہیں ہے. اتنی بڑی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کی مثالیں دی ہیں عجیب طریقے سے دی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وله الملک اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں, ڈائریکٹ بھی نہیں کہہ رہے یسبح له ملک السماوات والارض, کہ زمین آسمان میں جو چیز ہے چیز میرا ذکر کرتی ہے. سنتے کیوں نہیں ہو تم؟ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ ہمیں جھنجھوڑا ہے, تم کیوں غافل ہو؟ قائم دنیا اس پر ہے. حضرت موسیٰ السلام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے جی مجھے تو کوئی دکھائے نا کوئی ذکر کرنے والا. کہتا تو برداشت نہیں کر سکے گا, دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولا راز, تو وہ تو کرے کان میں ایک ایک چیز اللہ, ہر آدمی اپنی طرف سے اس تسبیحات اور ذکر اللہ کا ذرہ ذرہ یہ سب چیزیں ذاکر ہیں. جس کی وجود ہے اس کائنات میں وہ تو ہم نہیں جان سکتے کہ اس کے بالا بھی اور کیا ہے, لیکن ہمارے سامنے جو وجود موجود ہے وہ ذاکر ہے. جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا قسم خدا کی, وہ ذکر نہ کر, یہ ذکر نہ کر رہا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وجود نہیں ہو سکتا, ایکسسٹ نہیں کر سکتا. میں اور آپ جو موجود ہیں صرف اللہ کے نام پہ موجود ہیں. ظاہر پوری کائنات, جبکہ خود کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت جب اللہ نے کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. یسبح للہ ما فی السماوات الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. پتہ ہے کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں. کہ کائنات کی ایک ایک چیز جو یاد کر رہی ہے میری طرف پلٹی ہوئی ہے. کیوں لہ الملک والحمد, کہ میری ملک, میں بادشاہ ہوں, تعریف میری ہو. ایک دنیا کے جو بادشاہ ہوگا نا اس کے پاس جائیں گے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری عزت کرے, میری چمچہ گیری کرے, اور کرتے نہیں. کسی آفیسر ہو کے بڑا ہو کہ پہلے میری جناب کیسے آ رہے ہیں, تبھی ٹھیک ہے جی, اس طرح جناب یہ میں نے سائن کرانے تھے. وہ باس کی چمچہ گیری کرے, وہ کہتا ہے میرا حق ہے, میں باس ہوں. بادشاہ کہے گا میرا حق ہے, میں کوئن ہوں, میرے سامنے گھٹنے ٹیکو, میرا نوٹ پہ میرا نام رکھو, نوٹ پہ میری تصویر آنی چاہیے. ہوتی ہی نہیں ہوتی, بیکاز آئی ایم کنگ, میں کوئن ہوں. تو اللہ کہتا ہے یہ تو سب عارضی مہرے ہیں. لہ الملک والسماوات, جس کا جو مالک ہے حقیقت میں, جو حقیقی مالک ہے, کیا اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے؟ تیری کیسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ میں حقیقی ہوں, تیرا وجود میں نے دیا, تجھے کھانا میں دے رہا ہوں, زندہ تجھے رکھا ہے, جنت میں دوں گا, ہر چیز میں مالک ہوں اس چیز کا, اور تو میرا ذکر نہ کرے.
وہ انسان ہو سکتا ہے؟ وہ عورت کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ وہ مرد کوئی مرد ہو سکتا ہے جو بغیر ذکر کے زندہ ہو؟ بتائیے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ ذکر کا تو پتہ کچھ نہیں، تو اس کو کہتا ہے غافل. یہ غافل زمانہ ہے. ہم کہتے ہیں بیکورڈ زمانہ اور ماڈرن زمانہ. یہ ہم دنیا کے لحاظ سے کہتے ہیں ماڈرن زمانہ، جس میں خوب جہاز اڑ رہے ہوں، بلڈنگیں بن رہی ہوں، ٹیکنالوجی ہو رہی ہو، سائنس پھیل رہی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماڈرن زمانہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ماڈرن اور بیکورڈ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے ذکر ہو رہے ہوں، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، تعداد لوگ حجوں پہ ہوں اور اللہ کو یاد کرنے والے بھری ہوئے زمینیں اللہ کے ذکر سے ہر وقت. کہتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ ہے. اور بیکورڈ تھرڈ کلاس زمانہ وہ ہوگا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والے کم ہوں گے. یہ سب سے فرسٹ زمانہ ہے اس وقت، یہ بیکورڈ زمانہ ہے حقیقت میں. تو اس بیکورڈ زمانے میں اس کو اللہ نے کہا غافل. اس غافل زمانے کے اندر، غافل وقت کے وقت کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بلند کر دیتے ہیں انسان. میرے بھائیو آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کے اندر انجیکشن لگا چکے ہیں آپ. اتنی بڑی محرومیت ہے یہ. میں اپنی طرف دعوت نہیں دیتا ہوں کسی کو، یا نہ اپنی طرف بلا رہا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے مرید بنے. نہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کریں، مجھے نہ دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ کی غنیمت ہو رہی ہے. دیکھیں صبح کا وقت ہے اور یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑی کائنات میں کوئی جگہ چیز نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت. کوئی چیز سے بڑی کائنات، اس سے بڑا انعام کہیں مل نہیں رہا ہوگا. اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کہیں آ نہیں رہی ہوگی. اس سے زیادہ کہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی. کیسے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ کہاں حج اور کہاں عمرہ، کتنی بابرکت عمرہ اور حج کے معاملات ہیں. آپ خود سوچیں، دعاؤں کے حساب سے، عبادت کے لحاظ سے، قرب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے عمرہ حج کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی ہوں گے بڑی، لیکن جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں نماز پڑھنے کا ثواب میں لکھ دوں گا. یہ ہو اس نے ذکر کیا میرا، میں عمرے کو بھی یہاں لے آؤں گا، حج کو بھی یہاں لے آؤں گا اس کے ثواب کے لیے. پتہ ہے آپ ذکر کتنی بلند چیز ہے، کتنی محبوب ہے. چھوڑو، اللہ کہتا ہے وہ کر رہے ہیں عمرہ کرنے دو، وہ حج کر رہے ہیں کرنے دو، لیکن میری محبوب جماعت نے اللہ کا ذکر کر لیا، میں ان کو یہیں وہ ثواب دے دیتا ہوں. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہونا تو یہ ہے کہ کل میری چھٹی ہے، چلو یار کل تو چھٹی ہے نا، آج چلتے ہیں یار وہاں جا کے اپنے حضرت کے ساتھ بیٹھیں گے، صبح کو مراقبہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. آج وہاں آ جائیں. چھٹی اندر اور سوتے ہیں، پھر نہیں یہ چھٹی ذرا جلدی سے نماز پڑھ کے اور لیٹ جائیں. الٹے پروگرام بنائیں، نیکیاں حاصل کریں کہ چلو یار کل چھٹی ہے، آ کے ماشاءاللہ پھر ناشتہ کریں گے. بیوی سے کہیں گے جناب پھر کیا ہوتا ہے وہ پراٹھے شراٹے اور چنے شنے جو بنتے ہیں بکتے ہیں نا، اس قسم کی چیزیں، اسپیشل ڈنر بنتے ہیں نا سنڈے والے دن. تو چنے بنے ہو، پائے شائے ہو، پتہ نہیں پلاؤ کیا ہو، پراٹھے شراٹے ذکر کر کے جائیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک حج ایک ثواب لے کے جائیں، اللہ کی رحمتیں لے کے جائیں، فضل لے کے جائیں، اعلیٰ درجے کا انسان بن کے جائیں، درود پڑھتے جائیں، پھر جا کے کھانا کھائیں، اللہ کی نعمتیں دیکھیں کس طرح. نہیں چھٹی ہے جی بس اور لمبے، کتنی دور فاصلہ ہے. مجھے بتائیں حج کے لیے آدمی کتنی دور سے جاتے ہیں. افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی لاطین امریکہ سے آ رہا ہے، جاتے ہی نہیں جاتے ہیں. حج قبول ہو گیا ان کا؟ بہت کم ہوتا قبول. عمرہ قبول ہو گیا. سب سے بڑی شرط تو یہ کمائی حلال ہونی چاہیے. کس کی حلال کمائی مجھے بتائیں، برا نہ مانے میری بات کا. حلال کمائی سب سے بڑی شرط ہے عمرہ حج کے لیے. ٹکٹ شرط نہیں ہے. جی بلاوا ہے، بلاوے شلاوے کے چکر نہیں چلتا ہے. کمائی چلائیں حل. شریعت کو دیکھیں، شریعت کے مطابق ہے آپ کے حالات. جو حج آپ نے کیا ہے یہ دوبارہ کرنا چاہیے. اگر اس حالات میں حج کیا نا دوبارہ کر لے چپ کر کے آدمی. خالص پیسہ خون کمائی کا ہاتھ سے نکلا ہوا، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ اس میں فراڈ ہو، نہ اس میں کچھ ہو. بھائی یہ تو نہیں حج کرے تو عمرے کرے تو فلاں کرے تو 5 عمرے تو 5 حج 6. چپ کر کے جائیں حج دوبارہ کر کے. یہ میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، تقوی کی بات کر رہا ہوں. حج تو ہو گیا ہوگا آپ کا، اللہ کرے.
لیکن کسی صوفی سے پوچھیں گے صوفی یہی کہے گا آپ کو، جواب پھر کر یار حج ہوئے نہیں علیہ سے حج. صوفی کی بات تو پھر ایسی ہے، وہ تکفیر کی بات کرتے ہیں. کسی مفتی سے پوچھیں گے تو کون کہتا ہے نہیں ہوا، بالکل ہو گیا ہے آپ کا حج، مکمل ہو گیا حج، بالکل صحیح ہے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں اور وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. بات سمجھے آپ میرے بھائیو؟ ایک حج ایک عمرہ کا ثواب، اتنی دور سے لوگ کمانے کے لیے ثواب کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے صرف وہاں سے تو ادھر مسجد ذکری ہے اس میں آ کے تو صبح شامل ہو جا، حج عمرے کا ثواب لے جا. اس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی کمانے کا. قدم اٹھائیں گے ہر قدم پہ فرشتے آپ کو ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں دین کیا ہے، اور اس پہ آج کے زمانے میں دین پہ پریکٹس کیسی کرنی ہے. روٹین پہ نہ چلتے رہیں. اس زمانے کو دیکھیں ہمیں کیا چاہیے، کیا کمی آ گئی، کیا ڈیفیسٹ جا رہا ہے، اس کے مطابق چلیں اور آخرت کو کمائیں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ما بدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہ اللہ پاک ہم سب کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے. جو ہسپتالوں میں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. اللہم عافنا فی بدنی. اللہم عافنا فی سمعی. اللہم عافنا فی بصری. لا الہ الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.